بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں اپنی ریسرچ کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے ایسا کیا اقدام ہونا چاہیے کہ وہ رہا ہو جائیں؟ کیا عمران خان کو اگست میں حقیقی آزادی مل جائے گی؟ یہی وہ سوال ہیں جو آج ہر ایک کے سامنے ہیں۔ دراصل جو ڈیل عمران خان کرنا چاہتے ہیں وہ اب مانی نہیں جا رہی ہے۔ حکومت یا فوج جن پر ان کی جماعت الزام تراشی کرنے سے باز نہیں آتی اور انہی سے رعایتوں اور ہمدردی کے طلبگار بھی ہیں۔ عمران خان کی رہائی میں یہ دونوں ادارے حکومت اور فوج کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ دراصل عالمی سطح پر ان کی میڈیا مہم ہی ان کی رہائی میں رکاوٹ ہے۔ پی ٹی آئی نے اسے عالمی مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے۔ جب عالمی ادارے عمران خان کے مقدمات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ان کے سامنے آ جاتا ہے، جس میں برطانیہ کی گواہی ہے۔ سعودی شہزادے کی گھڑی کا تحفہ بیچنے کا معاملہ آ جاتا ہے، توشہ خانے والا۔ پھر 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کا معاملہ۔ تو دنیا اپنی نظریں پھیر لیتی ہے۔ صرف بھارت اور اسرائیل کو ہی عمران کی رہائی میں دلچسپی ہے، یا قادیانی لابی چاہتی ہے کہ عمران کی رہائی ہو اور وہ دوبارہ برسر اقتدار آ کر قانون سے وہ شق ختم کر دیں جس کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ بھارت اور بھارتی میڈیا کو عمران خان کی رہائی سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ بھارتی میڈیا کو عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج سے امیدیں ہیں کہ اس سے پاکستان میں عدم استحکام آئے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان 2 سال سے جیل میں ہیں اور ان کے بیٹے امریکہ میں ان کی رہائی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کے لیے کال دی ہے۔ عمران خان پر قائم مقدمات کے بارے میں دی ٹائمز آف انڈیا کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی طور پر قائم کیے گئے ہیں۔ اسی لیے 5 اگست کو تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے، لیکن ملک کی منظم ترین جماعت اسلامی نے بھی کشمیر اور غزہ کے لیے احتجاج کا اسی تاریخ کو اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی ایک طویل عرصے تک تحریک انصاف کی اتحادی رہی ہے۔ اب تحریک انصاف جماعت اسلامی کو ایسی گالیاں دے رہی ہے جو سنائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ تحریک انصاف نے 5 اگست کی تاریخ اس لیے چنی کہ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے حامیوں اور کارکنوں کو یہ امیدیں ہیں کہ پاکستان پر کوئی بیرونی دباؤ پڑے گا اور عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ انڈیا ٹی وی کا اینکر رجت شرما، جس کا کوئی سورس پاکستان میں نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جیل میں عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی پر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، اور آرمی چیف عاصم منیر عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رجت شرما کے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف مفروضے ہیں۔ ویسے بھی عالمی سطح پر بھارتی میڈیا اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ عمران خان پر ظلم کی جھوٹی داستان سنانے کے لیے انڈین میڈیا نے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بدفعلی بھی کروا دی، لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا۔ بالکل اسی طرح پہلگام حملے میں اس نے پاکستان کو ملوث تو کر دیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا کہ پاکستان اس حملے میں ملوث ہے یا نہیں۔ عمران خان تو بھارت سے بہت مرعوب تھے، حالانکہ بھارتی میڈیا ان کی بدکاریوں کی خبریں اپنے اخبار میں چسکے لے کر شائع کرتا تھا۔ ان بدکاریوں میں دوسرا ساتھی کوئی نہ کوئی بھارتی اداکارہ ہوتی تھی۔ بھارت، اسرائیل اور گولڈ اسمتھ فیملی کی کوششوں کے باوجود دنیا کی کسی بھی اہم سیاسی شخصیت نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ برسر اقتدار حکمران تو ایک طرف رہے، ان عالمی شخصیات نے بھی جو
سابق حکمران رہی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی عمران خان کی رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جن کے ساتھ عمران خان کے تعلقات اور ملاقاتیں رہی ہیں۔ عمران خان اپنے مخالفین پر خاندانی سیاست میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے رہے، اور جو کہ خود خاندانی سیاست کے وہ مخالف ہیں، لیکن ان کی رہائی کے لیے ان کی موجودہ بیوی، سابقہ بیوی اور ان کی بہنوں کے علاوہ اب ان کے بیٹے بھی ان کی رہائی کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ سارا خاندان دوڑ پڑا ہے اور انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھیوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ البتہ ایک شخصیت جو اس معاملے میں سرگرم نہیں ہے وہ ہے ٹیریان خان، جو کہ آج کل جمائمہ خان کی سرپرستی میں ہے۔ عمران خان کے بیٹوں نے امریکہ میں جماعت احمدیہ کے سرگرم کارکن ڈاکٹر آصف محمود کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ ان کی امریکی حکومت کے اہم افراد سے ملاقاتیں کروائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ میں عمران خان کی رہائی کے مشن کے سربراہ جماعت احمدیہ کے رہنما ڈاکٹر آصف محمود ہیں، جو کہ یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نامی تنظیم کی آڑ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ عمران خان کے بچوں اور رچرڈ گرینیل سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ رچرڈ گرینیل امریکی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ ہیں اور آج کل امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر ہیں، اور یہ ہم جنس پرست بھی ہیں۔ جب جیو نے ان کے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ وہ ہم جنس پرست ہیں تو موصوف نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اب عمران خان کے بیٹوں نے اسی رچرڈ گرینیل سے اپنے والد کی رہائی کی سفارش کرنے کو کہا ہے۔ 28 سالہ سلیمان خان اور 26 سالہ قاسم خان اپنی 35 سالہ بہن ٹیریان خان کو ساتھ نہیں لائے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے تو دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کے بیٹے امریکہ جانے سے پہلے پاکستان آ کر عمران خان کی رہائی کی مہم شروع کریں گے۔ تمام پی ٹی آئی نے یہ شور مچایا کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے اور ان کی سربراہی میں، ان کی سرکردگی میں عمران خان کی رہائی کی مہم چلے گی۔ لیکن عمران خان نے اپنے بیٹوں کو خود ہی پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کا وہ اعلان ایک ملاقات میں کر چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ عمران خان پر 186 مقدمات ہیں اور بڑے مقدمات میں وہ ملوث ہیں۔ عمران خان اگست 2023 سے جیل میں ہیں اور ان پر 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن اور 9 مئی کے واقعات اور توشہ خانے کے واقعات کے مشہور مقدمات ہیں۔ گرینیل نے تو عمران خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ بیان دیا ہے، لیکن ابھی تک امریکی صدر ٹرمپ کا اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ گرینیل نے عمران خان کے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کہ ڈٹے رہو، تم اکیلے نہیں ہو۔ دنیا بھر میں سینکڑوں لوگ ہیں جن کے خلاف سیاسی انتقام کے مقدمات ہیں۔ گرینیل نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کی لابنگ کا کام سنبھال لیا ہے۔ دسمبر 2024 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر کا عہدہ سنبھالا تو پی ٹی آئی کو امید تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ صدارت سنبھالتے ہی پاکستان کو عمران خان کی رہائی کا حکم دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر آصف محمود کی کوششوں سے ریپبلکن کے کانگریس مین کرسٹوفر ایچ اسمتھ نے پاکستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ کانگریس میں اٹھایا اور عمران خان کی گرفتاری کو چیلنج کیا اور کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان پر پابندیاں عائد کرنا چاہیے۔ کانگریس کی اس ہیئرنگ میں سرمایہ کاری کرنے میں زلفی بخاری بھی پیش تھے۔ انہوں نے اس ہیئرنگ میں بھی خطاب کیا اور پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو خراب قرار دیا اور عمران خان کو سیاسی قیدی قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان پر کرپشن اور دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں ان کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ اگر پاکستان بھی امریکہ میں قید، کرپشن اور دہشت گردی کے ملزمان کی رہائی کا مطالبہ کرے تو امریکہ کو کیسا لگے گا، اور پاکستان کرپشن اور دہشت گردی کے ملزمان کی گرفتاری کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے تو بات کہاں پہنچ جائے گی؟ تو کانگریس کا رویہ کیا ہوگا؟ صرف لابنگ کی رقم حاصل کرنے کے لیے یہ مطالبات
کیے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پریشانی میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان مثبت رشتے قائم ہونا شروع ہوئے اور عالمی اور سفارتی روایات کے برعکس آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے لیے بلایا اور اس کو بے مثال ملاقات قرار دیا۔ اس ملاقات کے بعد عمران خان کے صاحبزادگان عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے صاحبزادگان پاکستان آئیں گے یا نہیں، تو ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے گی یا نہیں۔ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو بھی مسئلہ بنے گا اور ملاقات ہو گئی تو بھی مسئلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ البتہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے عمران خان نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے۔ عمران خان کے بیٹوں نے اب تک جن اراکین کانگریس سے ملاقات کی ہے ان سب کا تعلق اسرائیلی لابی سے ہے۔ ٹیڈ لیو ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے ہیں، CA 36 ان کا حلقہ ہے، اسرائیلی لابی سے ان کا تعلق ہے۔ براڈ شرمین ڈیموکریٹ ہیں، CA 132 ان کا حلقہ ہے، پرو اسرائیلی لابی۔ جم کوسٹر ڈیموکریٹ ہیں، CA 21 ان کا حلقہ ہے، یہ بھی پرو اسرائیلی لابی ہیں۔ چوتھے گروگری میکس ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، NY 65 ان کا حلقہ ہے اور یہ پرو اسرائیلی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی لابی نے ان اراکین کانگریس کو عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی رقم دی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عمران خان نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا رکن نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ عمران خان کا خیال اور عقیدہ یہ ہے کہ قادیانی غیر مسلم نہیں ہے۔ یہ سن 2020 کی بات ہے۔ قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی تعداد 40 لاکھ ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ بطور قادیانی اپنے آپ کو رجسٹر کیوں نہیں کراتے؟ عمران خان کا قادیانی کنیکشن ان کی رہائی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ 2024 میں اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں انکشاف کیا گیا کہ ایک طرف تو عمران خان غزہ اور فلسطین کی حمایت کر رہے تھے، دوسری طرف اپنی سابقہ سسرال کے ذریعے یعنی گولڈ اسمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو سفارتی تعلقات قائم کرنے کا پیغام دے رہے تھے۔ بھارت کی شکست کے بعد اسرائیل اور بھارت دونوں پاکستان میں عمران خان کی حکومت چاہتے ہیں۔ کیا ان ممالک کا دباؤ کام آئے گا؟ کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ ان سوالات کے جوابات ہمیں آج تک تو نہیں ملے۔ آئندہ ملنے کی امید ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے رات نیوز۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے میزبان وجیح احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔